الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو ہم نے پیش کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ کسی شخص کو بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کسی مصیبت کی وجہ سے، اور اگر اسے تمنا کرنی ہی ہے تو ان الفاظ سے تمنا کرے: اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت عطا کر دے۔ مصائب پر اور دکھوں اور مشکلات پر اور پھر تمنا انسان کی کیسے ہونی چاہیے، اور کیسے صحابہ کرام کی تمنائیں تھیں، اور کون سے ایسے اسباب ہیں جس سے انسان موت کی تمنا کرتا ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج اسی ایک سلسلے کو مکمل کرنا چاہیں گے۔ جس طرح موت کی تمنا اور خودکشی کے اسباب کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر فتنہ اور اس کے مفہوم اور اس کے اسباب و علاج پر گفتگو ہوئی تھی، موت کی تمنا اور خودکشی کا ایک دوسرا اساسی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات رحمت الہی سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے مایوس ہو جانا اور نا امید ہو جانا ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان بہت ساری برائیوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ رحمت الہی کیا ہے اور اس کی وسعت کیا ہے، اور نا امیدی کس کو کہتے ہیں، اور نا امیدی کرنے والا انسان کن کن محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کسی کے ساتھ مہربانی کریں، اللہ ذوالجلال کسی کی بخشش فرما دیں، اسے معاف کر دیں۔ امام جرجانی کہتے ہیں: ہی ارادت ایصال الخیر، رحمت خیر کو عطا کرنے کے ارادے کا نام۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: الرحمت سبب واصل بین اللہ و بین عبادہ، یہ رحمت ہی ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے۔ بہا ارسل الیہم رسلا، یہ رحمت ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے سبب اللہ ذوالجلال نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا۔ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبًا، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے
کہ مالک الملک نے انہیں بطور دستور اور آئین کے مختلف کتابیں انبیاء کو عطا کی. وَبِهَا هَدَاهُمْ، اور یہ بھی اللہ کی ہی رحمت ہے کہ اللہ عز وجل نے مخلوق کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے. وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ جس کو وہ رزق عطا کر دے، عافیت سے نواز دے اور انعامات کی بارش کر دے. وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَابِ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے اور ہوگی کہ جس کو آج ایسے اعمال کی توفیق دیتے ہیں جس کے نتیجے میں کل کلا اللہ انہیں جنت میں آباد فرمائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی. جامع ترمذی کی روایت ہے 3540 کہ اللہ عز وجل فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تو جب بھی مجھے پکارے اور مجھ سے جو بھی امید باندھ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمانوں تک پہنچ جائیں تو میں تیرے گناہوں کو پھر بھی معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرة. زمین و آسمان کا خلا بھی اگر برائیوں سے بھر جائے اور تو اتنے گناہ لے کے آئے بس شرک نہ کرے تو میں اپنی رحمت لے کے آؤں گا جو تیرے گناہوں کو معاف کروا دے گی. تو اللہ عز وجل کی رحمت تو اتنی وسیع ہے. راوی روایت کرتے ہیں، صحیح ترغیب کی روایت ہے 3164، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور بوڑھا شخص تھا، اور آ کے اس نے کیسا ماجرا سنایا. ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة. اے اللہ کے پیغمبر، کیا خیال ہے اس انسان کے بارے میں جس نے زندگی میں نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہو نہ بڑا گناہ چھوڑا ہو. وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا أَتَاهَا فَهَلْ لِذَلِكَ مِن تَوْبَةٍ، کیا اس کی بھی توبہ ہو جائے گی؟ قَالَ فَهَلْ أَسْلَمْ، آپ مسلمان ہوئے ہیں؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، رہا میں تو گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. برائیاں آئندہ سے چھوڑ دو، نیکیاں کرنا شروع کر دو. جو پہلے گزشتہ برائیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے.
اس بوڑھے انسان کے دل میں قلق تھی، پھر کہتا ہے وغدراتی وفجراتی، کیا میرے غدر اور دھوکے بھی معاف ہو جائیں گے اور فسق و فجور بھی؟ قال نعم، جی ہاں وہ بھی۔ قال اللہ اکبر فما زال یکبر حتی توارا، تو کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کہتے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس خوشی سے کہ میرے سارے گناہوں کی معافی مل جائے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3231، ایک آدمی تم میں سے پہلے قوموں میں سے تھا، مر رجل ممن کان قبلکم بجمجمہ، ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا، فنظر الیہا، اس کی طرف دیکھتا ہے، فحدث نفسہ بشیء، اس نے دل میں ہی کوئی بات کہی، ثم قال یا رب انت انت وانا انا، اللہ تو ہی ہے اور میں ہوں، انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنوب، تو معاف کرنے والا ہے ہر وقت اور میں ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتا ہوں۔ وخر للہ ساجدا، وخر للہ ساجدا، اور فوراً سجدے میں گر گیا۔ فقیل لہ، اسے جواب کیا ملا؟ ارفع رأسک، میرے بندے سر تو اٹھاؤ، فأنت العواد بالذنوب وانا العواد بالمغفرہ، تو گناہوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، گناہ لے کے آتا ہے، تو گناہ لے کے پلٹتا ہے، میں اپنی رحمت لے کے آتا ہوں۔ فغفر لہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جس مالک الملک کی اتنی بڑی رحمت ہو، اس سے مایوس ہونا تو بہت بڑی محرومی ہے۔ مایوسی، اس کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، الیأس اور القنوط۔ یأس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے نا امید ہونا اور مایوس ہونا، اور قنوط کا معنی یہ ہوتا ہے انتہائی مایوس ہونا اور بالکل نا امید ہو جانا۔ اس لیے جب انسان کلی طور پر اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی میں چلا جاتا ہے تو اس کو قنوط کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یأس اور قنوط، یہ دونوں الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے نا امیدی، خواہ وہ کلی ہو یا جزوی ہو، ہر دو صورتوں میں اپنے آپ کو انسان کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ مایوسی اور یہ قنوط انسان کو بہت بڑی محرومیوں کا شکار کر دیتی۔ مایوسی اور قنوط دلائل پہ غور کیا جائے تو اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ بسا اوقات انسان کو مایوس ہونا چاہیے کچھ چیزوں سے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کس چیز سے مایوس ہونا جائز ہے اور کس چیز سے مایوس ہونا ناجائز ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4171، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نے آ کے سوال کیا علمنی و اوجز، سرتاج رسول مجھے کوئی بات سکھا دیجئے لیکن مختصر بات سکھانا جو مجھے یاد رہے، تو آپ نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، جب بھی نماز پڑھو تو الوداعی نماز سمجھ کے پڑھا کرو۔
ولا تکلم بکلام تعتذر منہ، ایسی گفتگو کرو ہی نہ جس کی بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ لوگوں کا ہے، اس چیز سے مایوس ہو جاؤ، اپنے رب سے مانگو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ان الطمع فقر وان الیاس غنى، دنیا کا طمع جو ہے یہ اصل فقیری ہے، اور جو کچھ دنیا کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا لینا، یہی سب سے بڑی امیری ہے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا آئِسَ مِنَ الشَّيْءِ اسْتَغْنَى عَنْهُ، بندہ جب کسی چیز سے مایوس ہوتا ہے تو پھر مستغنی بھی ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق بہت عمدہ یہاں ایک نکتہ کشید کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، جس بندے کے دل میں اخلاص ہے اس دل کے اندر تعریف سننے کا طمع نہیں آ سکتا، مخلص تعریفوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جس شخص کے دل میں اخلاص ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس چیز کا طمع بھی اس کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاص اس طمع کے مخالف ہے۔ کما یجتمع الماء والنار والضب والحوت، کبھی بھی پانی کے اندر آگ، مچھلی اور ضب یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب اخلاص چاہیے تو جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہو جائیے، اور جو دنیا کا طمع ہے، تعریف کا طمع ہے کہ لوگ میرے چرچے کریں، اس کو سب سے پہلے ذبح کرنا پڑے، اس کی پرواہ چھوڑنی پڑے گی۔ اس کی پرواہ جب چھوٹ جائے گی تو پھر اخلاص کو حاصل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح یہ مایوسی جائز ہے، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی نقل کی ہے۔ علاء ابن زیاد لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے لیکن آگ سے ڈراتے۔ کسی نے کہا کہ آپ لوگوں کو مایوس تو نہیں کر رہے؟ تو جواب دیتے ہیں، میں مایوس کر کیسے سکتا ہوں جب اللہ نے فرما دیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے گناہوں میں اپنے آپ کو لگانے والے میرے بندو، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ خوش ہوتے ہو کہ جنت کی بس خوشخبریاں ہی ملتی رہیں، اور وہ بھی کس بات پر؟ عمل جیسے بھی برے ہوں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور جہنم کے بارے میں خوشخبری دینے کے لیے جو نافرمانی کرتا ہے۔ تو آگ کے عذاب سے ڈرانا، جس کو لوگ مایوسی سمجھتے ہیں، یہ بات بھی دعوت کے مشن میں شامل ہے۔ جہاں خوشخبری دینی چاہیے جنت کی، وہاں جہنم سے ڈرانا بھی چاہیے۔
اور اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ منہج نبوی ہے۔ مایوسی کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے اللہ عز و جلال کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بس اوقات انسان کو دین کے دائرے سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی، پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ یا تو وہ کلی طور پر مایوس ہو جائے گا یا جزوی طور پر مایوس ہوگا۔ جب کوئی امید باقی ہی نہ رہے اللہ عز و جلال کے بارے میں، تو یہ انسان تو کافر ہے۔ اور اگر گنہگار مایوس ہوتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے، تو شاید معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اگرچہ وہ کلی طور پہ مایوس نہیں ہوا، لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مایوس ہو گیا، نہ جانے معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی فرماتے ہیں کہ مایوسی کے پہلوؤں پہ غور کیا جائے تو ہمیں دو پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک کافروں کی مایوسی ہے جو ہر قسم کی امید اللہ سے کاٹ لیتے ہیں، اور ایک مایوسی گنہگاروں کی ہے، ان کے دل میں وحشت ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ گناہ ہی اتنے کر بیٹھے، اس کی معافی تو ہے نہیں، اب کیا کریں۔ کافروں کی مایوسی جو کہ کلی مایوسی ہے، اگر کوئی اختیار کرے تو وہ بھی کفر کر لیتا ہے۔ گنہگار مایوس ہو تو وہ گنہگار بھی ایک بڑا گناہ کر لیتا ہے جس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ مایوسی جب انسان کو چمٹتی ہے، اس کے پھر مختلف زاویے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ ایک مایوسی تو یہ ہوتی ہے کہ بس گناہوں کی بخشش نہیں ہونی، بہت زیادہ ہو گئے۔ کچھ لوگ اس بات پر مایوس ہوتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں آ گئی نا، یہ مصیبتیں میری ختم ہی نہیں ہونی۔ کچھ لوگوں کی مایوسی کا تیسرا زاویہ ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں مل سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی مال مل جائے گا، مجھے کوئی منصب مل جائے گا، میری اولاد نیک ہو جائے گی یا میری شادی ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ مایوسی کا ایک چوتھا پہلو بھی ہے۔ کچھ لوگ اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی مدد تو نہیں ہونی، کیونکہ مسلمان بڑے کمزور ہیں، اور یہ ذلت اور رسوائی جو مسلمانوں پہ چھا رہی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ مایوسی کا پانچواں زاویہ یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں گنہگار کو تو معافی ملنی کو نہیں، اس لیے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی بات کرنی نہیں چاہیے، ان پہ موریں لگ گئی ہیں، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ساری مایوسیوں کے زاویے غیر شرعی ہیں۔ اللہ عز و جلال کے پاس مستحیل چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ڈکشنری میں لکھا ہوگا کہ فلاں شخص یہ نہیں کر سکتا، فلاں شخص یہ نہیں کر سکتا، فعال لما یرید، جس کی صفت ہے کہ اللہ ہر چیز کو کر سکتا ہے کیونکہ وہی خالق ہے، تو اس ہستی کے بارے میں مایوسی کا کوئی بھی پہلو اختیار کرنا یہ انسان کے لیے کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے علماء نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر کلی مایوس ہوتا ہے تو پھر تو وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اور اگر کلی مایوس نہیں ہوتا تو پھر بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ کبیرہ گناہ جو علماء نے عبارات لکھی ہیں، بل اشد تحریما من الکبائر الظاہرہ کالزنا، کہ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ عز و جلال کے بارے میں مایوس ہو گیا۔
امام قرطبی نے شرک کے بعد جو سب سے بڑے گناہ ہے، دوسرا گناہ جو لکھا ہے وہ مایوسی لکھی۔ اب یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر انسان مایوس ہوتا کیوں ہے، اس کی اسباب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے، جس کو اللہ کی معرفت نہیں، جو جاہل ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جاہل کس بات کا ہے؟ وہ جاہل ہے اس بات سے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے۔ جب وہ اللہ کی قدرت سے متعارف ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی قدرتوں والا ہے، وہ زمین و آسمان کا خلا کوئی بھر کے لے آئے گناہوں کا تو اس کو بھی اللہ نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اللہ کی قدرت سے جاہل انسان مایوسی میں چلا جائے گا۔ جہالت کا دوسرا پہلو یہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے ہمیں کیا چاہیے، وہ جاہل ہے۔ جب اس کی یہ جہالت سامنے آتی ہے کہ شاید اللہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری ضرورت کیا ہے، تب بھی مایوسی میں چلا جاتا ہے، حالانکہ اسے علم ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں جو اللہ ذوالجلال کے پاس علم ہے وہ اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ جہالت کا تیسرا پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوس ہونے والے کا یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے پاس شاید ہو، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں دے رہا۔ حالانکہ اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے، بخل کرنا اور کسی کی ضرورت کو پورا کرنے سے لیت و لال کرنا یہ تو انسانوں کی عادت ہے، اللہ ایسی چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اس لیے جاہل انسان جو اللہ کی قدرت سے جاہل ہے اور اللہ ذوالجلال کے علم کے بارے میں اسے علم نہیں، اور اللہ ذوالجلال کی صفات کمال کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، ساری دنیا کی خواہش اور تمناؤں کے مطابق انہیں عطا کر دے، تو اس کی بادشاہی میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا سمندر میں سوئی ڈال کے باہر نکالتے ہیں اور سوئی کے ساتھ پانی آتا ہے۔ مایوسی کا دوسرا سبب جو ہے وہ ہے خوف کے اندر غلو کر لینا، اتنا خوف اپنے اوپر طاری کر لینا، اتنا خوف طاری کر لینا کہ آخر اپنے آپ کو توڑ کے بیٹھ جانا کہ نہیں میری تو بخشش نہیں ہونی۔ حالانکہ خوف کا معنی صرف یہ ہے ما حجزک عن معاصی، ایسا خوف جو کم از کم آپ کو گناہ سے روکے۔ یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ کانپتے کانپتے بیٹھے رہو، روتے رہو اور دھاڑے مارتے رہو، نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ کوئی خوف تھوڑا ہے، تو بیماری ہے۔ اور یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے کہ جس رب نے کہہ دیا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس رب کے بارے میں یہ سوچنا کہ پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ تو اتنا خوف اپنے اوپر طاری نہ کیا جائے کہ جس خوف کے نتیجے میں انسان مایوسی میں چلا جائے۔ ایک تیسرا سبب ہے جس سے انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے، مصاحبۃ الیائسین والقانطین۔ کچھ لوگوں کی نیچر ہی ایسے ہے، عادات ہی ایسے بن چکی ہیں، ان کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھو، 1 گھنٹے میں اللہ کے شکر کا ایک کلمہ بھی نہیں بولیں گے، بس شکوے شکوے، شکایتیں شکایتیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی شکایتیں اور پوری دنیا کے جو دکھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی لگ گئے ہیں، ان کو شاید اللہ نے کوئی نعمت دی نہیں، حالانکہ وہ اللہ کی سینکڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور سینکڑوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو بیٹھتا ہے وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی ان کو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ دن تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اگر 29 دن صحت دی ہے اور ایک دن بندہ بیمار ہو گیا ہے تو وہاں یہ کہنا شروع کر دے کہ بس جی بیماری جان نہیں چھوڑتی۔
اگر ساری زندگی دکھ قریب نہیں آئے، خوشیاں ہی ملی ہیں، اور اگر معمولی سی پریشانی آ گئی تو کہے بس جی ہم تو شاید دکھوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی شریح کو جب پتہ چلا کہ ایک انسان جب بھی کہیں جاتا ہے روتا ہی پھرتا ہے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو اس سے پوچھتے کتنے سال ہو گئے تمہیں روتے؟ کہتے ہیں 20 سال۔ کہا 20 سال رونے کے باوجود بھی کسی نے تمہارا کوئی فائدہ کیا؟ اتنا تم اللہ کے سامنے رو لیتے تو کیا کچھ مل جانا تھا۔ انظر الی عینی ھذی، یہ میری آنکھ کو دیکھو، ما نظرت بها منذ 20 سنہ، 20 سال ہو گیا مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، یہ شکایت لوگوں کو بتانا تو دور کی بات، میں نے صرف اللہ کے سامنے رکھی۔ مایوسی کا ایک چوتھا سبب بھی ہے، اور وہ یہ ہے بعض لوگ تشدد کی اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جو شریعت نے رخصتیں دی ہیں وہ قبول نہیں کرتے، اور آخر تھک ہار کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تقبلوا رخصہ التی رخص لکم، جو اللہ نے رخصت دی ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب ان یؤتی رخصہ کما یکرہ ان یؤتی معاصیہ، اللہ جس طرح گناہ کو ناپسند کرتے ہیں رخصت کو قبول کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو انسان جب کسی بھی تشدد اور تنطع کی طرف چلا جاتا ہے کہ بس میں نے یہ کرنا اور یہ کرنا ہے، اور رخصتیں ہوتی ہیں وہاں ان کو قبول نہیں کرتا، اور آخر تھک ہار کے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس ہونے کا ایک پانچواں سبب بھی ہے، کچھ لوگ جلد باز بہت ہوتے ہیں۔ اسے کہا جائے کہ دعا کریں، 1-2 مرتبہ دعا کریں گے اور کہیں گے قبول تو ہوتی نہیں ہے، ہم نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بندہ گناہ کی دعا نہ کرے، رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کرے، اور جلد بازی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2735، صحابہ نے سوال کیا یہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، کہتا ہے بس دعا مانگی تھی، پھر بھی مانگی تھی، دعا نہیں قبول ہوئی، تو افسوس کرتے ہوئے دعا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دعا ہی نہیں چھوڑتا بلکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تو جلد باز انسان جو ہے یہ انسان بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے ایک چھٹا سبب بھی بیان کیا ہے کہ وہ زندگی کی خوشیوں، زندگی کے غموں، ان کی جمع تفریق کرتا رہتا ہے، دنیا میں اس طرح دھت رہتا ہے، معمولی سی خوشی ملی تو اچھلنے لگ گیا، معمولی سی پریشانی ملی تو رونے لگ گیا۔ حالانکہ کسی انسان کی خوش بختی اور بدبختی کی نشانی یہ چیزیں تھوڑی ہیں۔ اصل تو خوش بختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، اصل بدبختی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، اللہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھتے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ کچھ علماء نے ایک اور سبب بھی بیان کیا ہے، دنو الہمہ۔ بعض لوگ اس طرح نچلے درجے کے ہوتے ہیں، وہ تبدیلی نہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، نہ معاشرے کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اس قدر مایوس ہوتے ہیں برائیاں دیکھ کر، مصائب دیکھ کر، فتنے دیکھ کر، اور فرقے دیکھ کر، اختلاف دیکھ کر، کہتے ہیں ان کی زبان کیا بولتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی مایوسی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے،
اگر یہ الفاظ کسی لیڈر کی زبان پہ آ جائے تو وہ لیڈر اپنی پوری رعایا کو برباد کر دیتا ہے، اور اس پوری کی پوری رعایا کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی کرتا ہے، اور یہ جرم اس لیڈر کی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں جو یہ کہہ دے اپنی رعایا کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی عام انسان کی زبان پہ ہو تو یہ شخص اپنے اندر کبھی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ کیوں؟ شکست مان چکا ہے۔ الاستسلام للواقع وضعف الرغبہ فی التغییر، کہ رغبت ہی نہیں ہوتی کہ میں تبدیلی پیدا کروں، حالات و واقعات کے سامنے سلنڈر کر جاتے ہیں، لیڈرز ہوں یا فالورز ہوں۔ لیکن دعا یہ کرنی چاہیے اللہ مسلمانوں کے لیڈروں میں ایسی مایوسی نہ لائے، وگرنہ پوری قوم تہس نہس ہو جاتی ہے، کبھی وہ اٹھتی نہیں ہے۔ اور جو انسان شروع سے کہہ دے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعتاً کچھ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ جو خود کو گرا دیتا ہے وہ خود کو کیسے اٹھائے گا؟